ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے حجاب پہنتی تھی، پہنتی رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ بھارت کا آئین، بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ احزاب میں، سورہ نور میں فرما دیا ہے، ہم تمہارے بولنے پہ اپنا دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے، یاد رکھو، تم کو جو پہننا ہے پہنو، ہم کو جو پہننا ہے ہم پہنیں گے۔ اور پھر کیا بولتے، نہیں ایران میں تو بچیاں بالا کاٹ رہے ہیں۔ ابے ایران سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایران سے اتنا ہی مطلب ہے کہ حیدرآباد میں خالی ایرانی چائے ہم پیتے، ایران سے کیا مطلب ہم کو؟ نہیں ایران میں بالا کاٹ رہے، آپ بھی کاٹ لو، میرے کو کیا کرنا ہے؟ تو ٹی وی پر ایک انگریزی ٹی وی چینل پہ ایک محترمہ اپنا بال کاٹ لیے، میڈیا والے پوچھے ان پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں نے کہا ایران کی بچیوں سے محبت بھارت کی بچی سے محبت نہیں ہے، بھارت کی بچی سے پہلی محبت ہونی چاہیے، وہ بھارت کی شہری ہے، ایران کی بچی سے بڑی محبت، ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا لائی، ہمارا ایران، ارے میرے کو کیا کرنا ایران سے؟ نہیں ایران، میرے ایران میں ہو رہا، بھارت میں کیا ہو رہا وہ بتاؤ۔ آپ مودی سے پوچھو ایران میں کیا ہو رہا بولو، وہ بھارت سرکار کا کام ہے۔ ایران میں جو محبت، وہ فلسطین میں جو گھراں توڑے جا رہے، وہ فلسطین میں معصوم 10 سال کے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا کہ تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں جب بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نام آتا ہے؟ اگر ایران کی مہیلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں؟ ایران کے مہیلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو؟ یہ کون سی راشٹرواد ہے، یہ کون سی ملک سے محبت ہے کہ ایران کی بچیوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے اگر ان کو اختیار ہے نقاب حجاب نہیں پہننے کا، چادر نہیں پہننے کا، تو یہاں بھی بچیوں کو اختیار ہے حجاب پہننے کا۔ چوائس اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں تو ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ نشے کو چھوڑو، نشے کو چھوڑو، یہ شراب اور ڈرگس کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ایک مرتبہ ڈوب جاؤ۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے شراب اور نشہ کر کے تم دنیا پر بوجھ بن گئے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ڈوبو گے تو اللہ تم کو دنیا کا امام بنائے گا۔ نوجوانوں، ایک صحابی رسول تھے ابو محجن نام تھا ان کا، شراب پیتے تھے، اور شراب پیتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی شریعت کے اعتبار سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں قادسیہ کی جنگ میں وہ شریک ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا یہ صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ شراب پیے ہیں، تو بولے اب بس بہت ہو گیا، ان کو لے گئے اور ایک خیمے میں ان کو رسیوں سے باندھ دی، بولے اب تم قادسیہ کے اس جہاد میں شرکت نہیں کرو گے۔ وہ بہت روئے، بہت روئے، چیخے مار مار کر روئے کہ سعد بن ابی وقاص مجھے اس نعمت سے محروم مت کرو۔ بولے نہیں، تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے، تم جہاد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اتنا روئے، اتنا پکارے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جن کا نام حضرت سلمہ ہے، ان کی چیخوں کی آواز، رونے کی آواز سن کر دیکھی کیا ہے کہ ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ رسیوں سے جکڑ دیے گئے۔ بولے کیا ہے؟ بولے کہ میں اس بری عادت میں مبتلا تھا اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے محروم کر دیا ایرانیوں سے مقابلہ کرنے سے۔ بولے کہ اللہ کے لیے تم کو اللہ کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ کھول دو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کروں گا، ایرانیوں سے مقابلہ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ بہت منتیں کی۔ حضرت سلمہ نیک عورت تھی، وہ ان کے جذبے سے بڑی متاثر ہوئی، ان کو رسیوں سے کھولا
تو سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے، وہ ایرانیوں کی صفوں میں گھستا ہے اور ان کو نیست و نابود کرتے جاتا ہے، چہرہ نہیں دکھتا، وہ پریشان ہوتے کون ہے یہ جو بے انتہا اکیلے گھس رہا ہے۔ خیر جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پھر وہ دوبارہ حضرت ابو مجن جا کر ان کو پھر جو وعدہ کیے تھے رسیوں سے باندھ دیا جاتا، وہ سعد بن ابی وقاص جا کر اپنی زوجہ حضرت سلمہ سے پوچھے میں ایک آدمی تھا، چہرے اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا، کون تھا وہ؟ آپ جانتے کون ہے وہ؟ ابو مجن تھا۔ بولے جس کو میں نے باندھ کر گیا، کس نے چھوڑا اس کو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑا۔ وہ روتے ہیں اور جا کر لپیٹتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابو مجن میں نے تجھے غلطی کی سزا دی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سعد بن ابی وقاص مجھے معاف کر دو آپ۔ دونوں لپٹ کر خوب روتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کو مان لیا اور آج سے کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں یاد رکھو تم قوم کا، اس ملک کا مستقبل ہو۔ تم اگر نشے میں اپنی زندگی کے وقت کو برباد کر رہے ہو کہ تم ملک اور قوم کے وقت کو برباد کر رہے ہو۔ سبق سیکھو ابو مجن رضی اللہ تعالی عنہ سے، سبق سیکھو اس سے۔ وہ رو رو کر توبہ کیے اور سعد بن ابی وقاص بھی رو رو کر ان سے کہے کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا۔ نوجوانوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عشق کے نشے کی عادت ڈالو، وہ تم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا۔ ورنہ اگر تم یہی چرس گانجا، یہ ٹیبلٹ کھا کر گٹکے میں گانجا ملا کر تم اپنی زندگی کو برباد کرو گے تو یاد رکھو آج تمہاری بیٹیوں سے کہا جا رہا حجاب مت پہنو، تمہاری مسجدوں میں گھس کر عشاء کی نماز میں گروگرام میں خلل اندازی کی جا رہی، تم کو روڈ پر لا کر گجرات میں لٹوں سے مارا جا رہا ہے، دنیا کو بٹھا کر تمہارے تماشا دکھا کر مارا جا رہا ہے۔ نوجوانوں تم بھارت کی اور مسلمانوں کے مستقبل ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے طوق کو اپنے گلوں میں ڈالو، تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اللہ اور رسول سے محبت کرو، دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خوب درود و سلام پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمت سے کام کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیش ہمارا تھا اور ہے اور رہے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس اللہ کی ذات پر پورا توکل کر کے اپنے پورے سنویدھان میں جو حقوق دیے گے اس حقوق کو حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو اللہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر کامل یقین رکھو۔ کوئی کہے گا کہ کون تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلے ہو، یقیناً مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ بعض وقت کون ہے اس امت مظلومہ کے لیے، تو دل میں اچانک آواز آتی ہے کہ دیوانے کہ اللہ اس کا رسول تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوست